ایک سوال کیا ہے کسی نے، میں عارف اللہ گلگت سے جہاد کی بات ماں باپ کے سامنے کرتا ہوں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اس سے مجھے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ اس کا تعلق اس چیز سے کہ آپ جہاد کی کیا بات کرتے ہیں. جہاد کی بات تو ہم بھی کرتے ہیں، جہاد کی بات سے تو میرے خیال سے والدین ناراض نہیں ہوتے. تو اگر گھر میں کسی نے جہاد شروع کیا ہوا ہے یا پاکستان کے اندر ہی جہاد شروع کیا ہوا ہے کہ پاکستان میں نے جہاد کرنا ہے، تو یہ تو جہاد نہیں ہے. باقی جہاد کا جو حقیقی تصور ہے کہ کافروں سے لڑا جاتا ہے، غیر مسلموں سے، جو مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کریں، جو غیر مسلم، جو غیر مسلم مسلمانوں سے جنگ کریں، ان سے لڑا جاتا ہے، تو وہ تصور تو ٹھیک ہے. تب یہ اصل میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بات غلط نہیں ہوتی، بات کرنے کا طریقہ غلط ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات جو دین کی بات کی جا رہی ہوتی ہے وہ لٹھ لے کے سر پہ ماری جاتی ہے. اب جب لٹ لے کے آپ سر پہ ماریں گے، سامنے والا مانے گا نہیں. جب مانے گا نہیں، آپ کہے گا یہ دین کا دشمن ہے، حالانکہ وہ دین کا دشمن، وہ آپ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ غلط ہے. مثال کے طور پر والد سے میں نے بات کرنی ہے، والد سے میں نے بات کرنی ہے، تو کیا میں ان سے ویسے بات کروں گا جیسے میں بیٹے سے بات کرتا ہوں؟ مثال کے طور پر ایک دین کی بات ہے جو میں اپنے بیٹے کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں، ایک دین کی بات ہے جو میں اپنی والدہ کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں. کیا دونوں کا طریقہ ایک ہوگا؟ اب اگر میں والدہ کو اس طریقے سے سمجھاؤں جس طریقے سے میں اپنے دوست کو یا اپنے بھائی کو یا چھوٹے کو سمجھاتا ہوں، اور والدہ اس پہ ناراض ہو جائے، اور آپ آگے سے کہیں کہ میں جب والدہ کو نماز کا کہتا ہوں والدہ ناراض ہو جاتی ہے، تو والدہ نماز کی بات کی وجہ سے ناراض نہیں ہوتی، آپ کے انداز کی وجہ سے ناراض ہوتی. بعض اوقات جب لوگ دیندار ہو جاتے ہیں نا، تو ان کو تھوڑا مسالہ زیادہ لگ جاتا ہے، تھوڑا زیادہ ایکسٹرا پرو ورژن دیندار بن جاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، ایک دم دنیا کو ایسے چٹکی میں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کہ اب میں نے چونکہ چلہ لگا لیا ہے، اب میرے سارے گھر میں سارے 100% نمازی ہونے چاہیے. بھائی اب تک جب نمازی نہیں تھے ایک دم نمازی نہیں بنیں گے. کیا دنیا میں حضور کے آنے سے سارے لوگ ایک دم مسلمان ہو گئے تھے؟ کیا اب تک سارے لوگ مسلمان ہو گئے؟ حضور کے زمانے میں جتنے لوگ موجود تھے کیا سارے مسلمان ہو گئے تھے؟ بھائی نہیں ہوتے. حضور کے اپنے چچا مسلمان نہیں ہوئے، آپ نے کوشش کی نہیں مسلمان ہوئے. ہمارا یہ کام ہے کہ ہم سیرت سنت کے مطابق دین کا کام کریں. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ کوئی مسلط تھوڑی ہیں. اللہ کے رسول کو حضور نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو ان پہ مسلط نہیں کیا، آپ نصیحت کریں. انما علینا البلاغ، ہمارا کام ہے بات پہنچانا، بس ہم نے بات پہنچا دی، آگے عمل کرتے ہو نہیں کرتے یہ تمہارا کام ہے. اس چیز کو دیکھنا چاہیے. یہ کسی نے پوچھا ہے تشریق کے کیا معنی ہے. تشریق، یہ تکبیر تشریق جو ایام تشریق ہوتے ہیں نا، اصل میں تشریق، عربی میں تشریق کا مطلب ہوتا ہے گوشت کو جو سورج کی گرمی میں تپش میں سکھایا جاتا ہے، اس کو تشریق کہتے ہیں عربی میں. اس زمانے میں تو کوئی فریزر وغیرہ نہیں ہوتے تھے نا، تو اس زمانے میں گوشت کو سٹور کرنے کا یہی طریقہ تھا کہ گوشت کو خشک کیا جاتا تھا دھوپ کی تپش میں، پھر وہ خشک گوشت آج بھی لوگ گاؤں دیہات میں کرتے ہیں، وہ کئی عرصے تک کئی مہینوں تک استعمال. تو چونکہ ان دنوں میں گوشت اس طرح لوگ گرمی میں سکھاتے تھے، اسی سے یہ ایام تشریق، اس کو تشریق کہا جاتا ہے. وہ کسی نے لکھا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بغیر فریزر کے آپ کا گوشت محفوظ ہو جائے تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ 1-1 کلو کی تھیلیاں بنائیں اور غریبوں میں تقسیم کر دیں. قیامت کے دن تک کے لیے وہ کیا ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا. تو ہمارے ہاں یہ جو طریقہ ہے نا کہ فریزر میں ہی محفوظ کرنا، یہ والا طریقہ بھی استعمال کرنا چاہیے کہ غریبوں کو دے دیں، وہ بھی انشاءاللہ محفوظ ہی ہے. وہ ایک تصویر آئی تھی، کسی نے ایک اس گاڑی میں نا بیل بھی باندھا ہوا تھا، ساتھ ڈیپ فریزر بھی باندھا ہوا تھا، بیل بھی جا رہا ہے ساتھ فریزر بھی جا رہا ہے کہ اب یہ ذبح ہو گیا پورا. شرن جائز ہے لیکن ایک لمٹ میں بندے کو رکھنا، یہ نہیں کہ پورے سال کا بندوبست کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہی کھا رہے ہیں. کیا اچانک کسی غیر محرم مرد کی نظر کسی باپردہ لڑکی پر پڑ جائے، اسے خبر نہ ہو، کیا اس پر گناہ ہوگا یا اس طرح شرعی پردہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، شرعی پردہ نہیں ٹوٹتا، غلطی سے نظر پڑ جائے تو ویسے ہی شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو شرعی پردہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک دفعہ کسی نامحرم کی نظر پڑ گئی تو شرعی پردہ ٹوٹ جائے گا. 10 دفعہ بھی کسی نامحرم کی نظر پڑے شرعی پردہ. اس کی مثال ایسی ہی جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اب اس کا کیا مطلب کہ نماز آپ کی ٹوٹ گئی، ابھی نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی؟ بھائی نماز اس میں یہ غلطی تھی، ٹھیک کر دی، ہو گئی، اب آگے پڑھیں گے وہ بھی ہوتی رہیں گی. آپ نے شرعی پردہ کیا ہوا تھا، وہ غیر محرم نے نظر ڈالی تو ذمہ دار تو وہ ہے، آپ تھوڑی ذمہ دار ہیں.
بھئی ایک عورت پردہ کر رہی ہے, دوسرا پھر بھی طاق میں بیٹھا ہوا ہے کہ کسی طرح مجھے اس کی شکل نظر آئے, تو گناہگار عورت ہوگی مرد ہوگا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے نبی آپ مومن مردوں کو کہیں کہ اپنی نگاہوں کو, عورت کی تو یہی ذمہ داری ہے کہ شرعی پردہ کرے, باقی کسی کی نظر پڑتی, شرعی پردہ نہیں ٹوٹتا. ایک دفعہ نظر پڑ جائے آئندہ کوشش کرے نہ پڑے, باقی اگر کوئی نظر ڈال رہا ہے وہ تاڑ رہا ہے تو اس کا مسئلہ ہے, وہ گناہگار ہوگا, عورت گناہگار نہیں ہوگی جو پردہ کر رہی ہے. میرا 14 سالہ بھائی ہے, کیسے پتہ چلے گا کہ اس پہ نماز فرض ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیں 10 سال جب ہو جائے تو نماز شریعت میں حکم ہے, پڑھنا نہ پڑھے تو اس کو ماریں. 10 سال کا بچہ نماز نہ پڑھے تو اس کو ماریں. تو بس 14 سال کا ہے تو یہی سمجھیں کہ بس بالغ ہی ہے. 14 سال کا بچہ آج کے دور میں بالغ ہوتا ہے, آج کل 10 سال میں بالغ ہو جاتے ہیں. 14 سال تو بہت عمر ہے. اس کو کہہ دیں بھائی یہ نماز فرض ہے, اس پہ فرض نہیں بھی ہوگی پڑھ لے گا تو کیا ہو جائے گا, لیکن اگر فرض نہیں پڑھ رہا تو مسئلہ ہوگا نا. اور ابھی سے عادت نہیں ڈلوائیں گے تو پھر 25-30 سال میں جا کے پھر یہی مسئلہ ہوگا. آپ کہیں گے میں ابو کو نماز کا کہتا ہوں وہ مانتے نہیں, تو جب شروع سے پڑھی نہیں ابو نے تو پھر کیسے ٹھیک ہوگا وہ؟ مفتی صاحب نماز جنازہ کا طریقہ تفصیل سے بتلا دیں. نماز جنازہ کا جو طریقہ ہے نا, اس میں جو اصل چیز ہے نماز جنازہ میں یہ 4 تکبیرات ہیں, فرض ہیں. فرض ہونے کا مطلب یہ کہ جب امام اللہ اکبر کہے آپ بھی اللہ اکبر کہیں, یہ فرض ہے. یعنی اگر نماز جنازہ میں آپ یہ تکبیرات بھی کہتے ہیں نماز جنازہ ہو جاتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 دفعہ کہتے ہیں تب بھی نماز جنازہ ہو جاتی. باقی جو اس کا مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھ لیں, دوسری کے بعد درود شریف پڑھ لیں, تیسری کے بعد دعا پڑھ لیں, چوتھی کے بعد سلام پھیر دیں. یہ نماز جنازہ کا سمپل طریقہ ہے. کس عمر میں شادی ہونی چاہیے؟ اس کا تعلق تو اس سے جب آپ شادی کے قابل ہو جائیں اور شادی کو افورڈ کر سکیں, فائنانشلی بھی آپ کچھ کما رہے ہوں, کچھ آپ کے پاس اتنے کوئی سورس آف انکم ہو. یہ نہ ہو کہ بس بالغ ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے, بالغ ہونے کے بعد شریعت شادی کی اجازت دیتی ہے, لیکن شریعت یہ بھی کہتی ہے آپ نے بیوی کا خرچہ بھی اٹھانا ہے. تو بیوی کا خرچہ اٹھا نہیں سکتے, شادی کر لی تو خرچہ کون اٹھائے گا؟ تو شریعت تو یہ کہتی ہے بالغ ہے اور اپنا جو ضروری کچھ کر سکتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا والدین کے ہی آسرے پہ ہوتے ہیں, یعنی 10-10 20-20 سال تک کما بھی رہے ہوں گے, وہ پیسے الگ سے سٹور کر کے ریزرو کر کے رکھ رہے ہوں گے, کھانا پینا سب کچھ ابا کے پیسوں سے چل رہا ہوتا ہے. اور بعض والدین بھی ایسے ہوتے ہیں نہیں پوچھتے. یہ اولاد کی غلط تربیت ہے, یہ کوئی رحم دلی نہیں ہے اولاد کے ساتھ کہ آپ کا بیٹا بالغ ہو گیا, اس کی شادی ہو گئی, وہ کما رہا ہے, پھر بھی آپ اس پہ خرچ کر رہے ہیں. کیوں خرچ کر رہے ہیں آپ اس پہ؟ اپاہج بن جاتی ہے اولاد اس سے. حدیث میں سیرت سے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 سال کی عمر میں بکریاں چرائی ہیں, 12 سال کی عمر میں بکریاں چرائی ہیں. بکریاں انسان کیوں چراتا ہے؟ پیسے کمانے کے لیے چراتا ہے. آپ کا سورس آف انکم تھا بکریاں چرانا. 12 سال کی عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے لیے پیسے کماتے تھے تاکہ میں اپنے چچا پہ بوجھ نہ بنوں. ہمارے ہاں 12 سال کا بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ کچھ کما سکے. ہمارے ہاں تو ڈگری جا کے 30 سال میں پوری ہوتی ہے, اور 30 سال تک وہ والد پہ احسان کر رہا ہوتا ہے کہ میرا تم پہ احسان ہے کہ میں سبق پڑھ رہا ہوں. وہ اپنے والد پہ احسان کر رہا ہوتا ہے کہ میرا احسان مانو کہ میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں, بجائے اس کے کہ والد اس کو کہے کہ میں تمہیں پڑھوا رہا ہوں. تو 12 سال کی عمر میں ہمارے آقا کماتے تھے. 25 سال کی عمر میں آپ جانتے ہیں آپ شام تشریف لے گئے تھے. شام کا سفر آپ نے کس لیے کیا تھا؟ 25 سال کی عمر میں آپ نے شام کا سفر بزنس کے لیے کیا تھا, تجارت کے لیے کیا تھا. تو آپ یہ سمجھیں کہ 25 سال کی عمر میں آپ ایکسپورٹر اور امپورٹر بن گئے تھے. ہمارے ہاں 25 سال کی عمر میں بچہ کیا بنتا ہے؟ ہمارا تعلیمی نظام ہی ایسا ہے کہ 25-30 سال سے پہلے اس کو کام کرنے کا دماغ میں تصور ہی نہیں آتا. ہونا یہ چاہیے کہ بچہ پڑھ رہا ہے, ساتھ اپنے لیے کوئی سورس آف انکم جنریٹ کرے, پڑھے بھی کمائے بھی. 15-16 سال کی عمر بہت ہوتی ہے, اس کو کمانا شروع کر دینا چاہیے. چھوٹے چھوٹے تجربے کریں. آپ بچے کو 20,000 روپے دیں, بیٹا یہ 20,000 روپے آپ اس کا بزنس کریں. لاس بھی ہو جائے گا تو تجربہ تو ہو جائے گا نا اس کو. زندگی میں بچوں کے درمیان جائیداد کیسے تقسیم کی جائے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں زندگی میں اگر جائیداد تقسیم کرنی ہو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس طریقے سے ان کو بتا دیں کہ بھائی یہ مثلاً 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں مثال کے طور پر. اب 2 بھائیوں کا مطلب یہ کہ بھائی کو ڈبل ملتا ہے, تو 2 بھائیوں کا مطلب یہ کہ 4 بہنیں یہ ہو گئی, 2 یہ ہو گئی 6, تو 6 حصے کریں گے نا اس کے. 2 بھائی
اور 2 بہنیں, اس کا مطلب اگر آپ اس کو بہنوں میں لے کر جائیں گے تو ٹوٹل کتنی بہنیں ہو گئیں؟ 6 بہنیں ہو گئیں نا. 2 بھائی 4 بہنوں کی قائم مقام ہے نا, تو 6 بہنیں ہو گئی, 6 حصے کر دیں اس کے, ان کو بتا دیں مثال کے تو وہ 6 لاکھ روپے, آپ ان کو بتا دیں کہ میرے مرنے کے بعد 1 لاکھ روپے تمہارے, ایک تمہارے, ایک تمہارے, ایک تمہارے, یعنی 2-2 لاکھ بھائیوں کو مل جائیں گے, 1-1 لاکھ بیٹیوں کو مل جائیں گے. اور زندگی میں جائیداد اس طرح تقسیم نہیں کرنی چاہیے کہ آپ نے سب کچھ تقسیم کر دیا, خود کرائے پر آ گئے. آج کل کی اولادیں ایسی نہیں ہے کہ وہ آپ کو گھر میں رکھے گی, وہ آپ کو کہے گی ہم تو پہچانتے ہی نہیں ہیں. آپ کو شریعت نے مکلف نہیں کیا کہ آپ جائیداد تقسیم کریں, یہ آپ کے بچوں کو مکلف کیا ہے کہ وہ جائیداد تقسیم کریں. قیامت کے دن آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے مرنے سے پہلے جائیداد تقسیم کیوں نہیں کی تھی, یہ سوال آپ کے بچوں سے ہوگا کہ جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تو تم نے جائیداد کیوں تقسیم نہیں کی تھی. تو جو چیز اللہ نے فرض نہیں کی کیوں اپنے اوپر فرض کرنا, اور اگر کرنی بھی ہے تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ اس کو ایک ڈاکومنٹ کر دیں, پوزیشن نہ دیں, ان کو ڈاکومنٹ کر دیں, سمجھا دیں کہ میرے مرنے کے بعد چیزیں اس طرح تقسیم ہوں گی, تمہیں اتنا ایسا ملے گا, تمہیں اتنا, وہ قیمت لگا کے کر دینا. یہ نہیں کہ ساری, یہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جائیداد بیوی کے نام کی, آج وہ اولڈ ایج ہوم میں پڑے ہوئے ہیں. ابھی عید پہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک صاحب کی بزرگ سفید ریش, لاہور یا پتہ نہیں کہیں کی کسی نے ویڈیو بنائی ہوئی تھی, تو خاتون ان سے انٹرویو کر رہی تھی کہ آپ کیسے یہاں پر پہنچے, تو اس نے کہا پتہ نہیں میں نے 30 سال انگلینڈ میں گزارے ہیں, 10 سال میں نے دبئی میں گزارے ہیں, اور ساری زندگی میں نے باہر گزاری ہے, بیوی بچوں کو کما کے دیتا رہا, بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں, اور جو جائیداد تھی وہ ساری بیوی کے نام کر دی, تو میری بیوی نے گھر سے نکال دی, آج میں یہاں بیٹھا ہوں. 40 سال باہر کماتا رہا, ابھی وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے. تو اتنے اچھے لوگ ہمارے ہیں نہیں. تو جس چیز کا آپ کو شریعت نے مکلف نہیں کیا, آپ سمجھا دیں, شریعت کے حکام بتا دیں کہ بھائی آپ پہ یہ لازم ہے کہ آپ کے والد سے جو جائیداد ملی تھی, کیا آپ نے اپنی بہنوں کو بھائیوں کو حصہ دیا ہے, آپ سے اس کا پوچھا جائے گا, اور آپ کی اولاد سے اس جائیداد کا پوچھا جائے گا جو آپ چھوڑ کے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.